راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں اہم نصیحت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حضور نے بیان فرمائی، وہ یہی ہے: اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم. تین باتوں کی سرکار نے آخری وقت میں یہ نصیحت فرمائی تھی امت کو. اہتمام نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام، اور اپنے ماتحتوں میں رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک. اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس بات کی تعلیم اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے. اور بزرگوں کے اقوال میں، ان کے ملفوظات میں بہت کثرت سے اس بات کی طرف امت کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کا اہتمام. اور آج تک جو اہتمام نماز اور اہتمام زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی ہدایات قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمائے ہیں. نماز بہت اہم عبادت ہے، جیسا کہ بارہا آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ قبر کے اندر سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ قبر میں جو حالات آئیں گے انسان پر، وہ اہتمام پاکی کے نہ ہونے کی وجہ سے. جو لوگ پاکی کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وہ عذاب قبر سے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اس میں محفوظ رہیں گے. بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں ہم سب کو پاکی کا، مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ پاکی کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو قبر میں جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ اور اہم وجہ اور سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی کا پاس و لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل، اور بالخصوص ہماری ماں بہنوں کو اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے زیادہ ہیں، اور جتنا زیادہ ہیں اور جتنا زیادہ اہم ہیں، اتنی ہی زیادہ ہماری ماں بہنوں میں اس سے غفلت اور لاپرواہی اور بے فکری ہے.
مرد حضرات تو حضرات علماء کرام سے بے تکلف پوچھ لیتے ہیں، لیکن مستورات اور ہماری ماں بہنیں پردے اور حیا اور شرم کی وجہ سے ان مسائل کو علماء سے معلوم نہیں کر سکتی، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن آج تک تو کوئی ایسا مسئلہ کسی ماں نے، کسی بہن نے اپنے شوہر سے پوچھا ہو اور شوہر کسی عالم کے پاس پاکی اور ناپاکی اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہو، الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے مسائل جو ہیں بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی توجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبر میں جو حالات آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکی کا پاس و لحاظ اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور میدان محشر میں جو حالات آئیں گے، وہ جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ پاکی کے بعد ہی نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز کے لیے شرائط میں سے جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط جو ہے پاکی ہے۔ بدن کی پاکی ہو کہ کپڑے کی پاکی ہو، ظاہری پاکی ہو، باطنی پاکی ہو، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جس کی نماز پوری نکلے گی تو وہ خوش و خرم ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ بامراد ہوگا۔ اور جس کی نماز ہی میں کٹوتری ہو، جس کی نماز کا مسئلہ ہی کھٹائی میں پڑ جائے، تو اس کے باقی کے سارے مسائل جو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو نماز کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس معنی کر بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نجات مل بھی جائے، جنت میں پہنچ بھی جائیں، تو بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے، نماز کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کی کما حق نعمتوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نماز بھی کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور اہتمام نماز کے ساتھ نماز کو تمام تر خوبیوں کے ساتھ اور بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی بنانے کی فکر بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار ہے کہ کسی انسان کو اللہ کا دیدار ہو جائے، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جنت میں جانے والوں کے لیے بھی مراتب ہیں۔ ان مرتبوں میں یہ مرتبہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو براہ راست بغیر کسی پردے کے حائل ہوئے اللہ کی زیارت کریں گے، اور کچھ ایمان والے ہوں گے کہ جن کے درمیان اللہ رب العزت کے درمیان پردے حائل ہوں گے۔ وہ کتنے پردے حائل ہوں گے؟ اس سلسلے میں علماء نے، بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ جس آدمی کی نماز ایسی نماز ہو کہ جس نماز کے اندر وہ بندہ ہو اور بندے کا خالق اور مالک ہو، اس کے سوا اور کوئی خیال نہ ہو اس کے دل و دماغ میں، تو ایسا بندہ جو ہے اپنے رب کو جنت میں بغیر پردوں کے براہ راست اللہ کی زیارت کرے گا۔ وہ جو بندے ایسے ہیں کہ جن کی نماز کی نیت کے باندھنے کے بعد طرح طرح کے ہموم اور خیالات اور تصورات اور تفکرات اور اس کا دماغ بھٹکتا ہو، نماز سے غائب رہتا ہو، اس کی دکان بھی اس کے نماز میں یاد آ رہی ہو، اس کا مکان بھی اس کو نماز میں یاد آ رہی ہو، جتنے تفکرات اور خیالات اور جتنے ہموم اور غموم اللہ سے غافل ہو کر جس نمازی کی نماز میں ہوں گے، فرمائے کہ کل قیامت کے دن اس کے درمیان اس کے رب کے درمیان اتنے زیادہ پردے ہوں گے۔ تو پردوں میں دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ
نماز کا اہتمام ہونا چاہیے اور نمازی کو نماز بنانے کی فکر ہونی چاہیے. ایسی نماز بنائی جائے کہ جس میں ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے. اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار، اس کے دیدار کا تصور، یہ ساری چیزیں. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور تم قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ آخری درجہ ہے. یہ درجہ جب نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر آدمی کو مختلف قسم کے تفکرات اور خیالات اسے گھیر لیتے ہیں اور نماز میں ہوتے ہوئے بھی وہ نماز سے غائب ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ نماز کا ہمیں اس طرح کی نماز اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. اور دوسری چیز اہتمام کے ساتھ قرآن کریم نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جماعت کا اہتمام پوری طرح سے ہونا چاہیے. ہماری ماں بہنوں کے لیے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی وہ فوراً اپنے مصلی پر پہنچ جائیں اور نماز ادا کریں. مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جس وقت نماز جماعت کی نماز کا وقت ہے اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے اہتمام کے ساتھ مسجد میں پہنچیں. نماز سے پہلے کچھ دیر نماز سے پہلے مراقب ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر وہ نماز کا اہتمام باجماعت کر رہے ہوں. تو قرآن کریم میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے. اور سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے زمانے میں جہاں مختلف محنتیں کی، آخر میں آپ سب جانتے ہیں کہ رخصت ہونے کے وقت جو بات کہی جاتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے. اس کا پاس و لحاظ انسان کی بات کا بھی پاس و لحاظ انسان کرتے ہیں. مرنے کے وقت جو نصیحت کی جاتی ہے، جو وصیت کی جاتی ہے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، گھر والوں کو، اس کا بار بار تذکرہ گھروں میں ہوتا ہے کہ آخری وقت تھا اور ہمیں یہ نصیحت کی تھی ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے، ہماری بہنوں نے. اس کا پاس و لحاظ انسان کا بھی کرتا ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدد خدا قصہ مختصر تو ہی قصہ مختصر ہے. آپ علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ خدا کے بعد سب سے بڑا اونچا مقام ہے. تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اپنی آخری زندگی کے آخری گھڑیوں میں اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ نماز کا اہتمام کرنا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. یہ 3 باتوں کی ترغیب اور وصیت سرکار نے فرمائی تھی. اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے بات کہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے. دوسری چیز، بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بلوغت کے بعد سے نماز سے بے فکر رہے، لاپرواہ رہے، کئی سال ان کے اسی طرح سے بے فکری کے ساتھ گزرے، وہ نماز کا اہتمام نہ کر پائے. بعد میں کسی سمجھانے والے اور افہام و تفہیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے. تو ان حضرات کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی کا کتنا عرصہ ایسا ہے بلوغت کے بعد کہ جس زمانے میں میں نماز سے بے فکر رہا، غافل رہا، نمازوں کا اہتمام نہیں رہا، نماز میں نے نہیں پڑھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے اور آسان شکل و صورت یہ بتائی ہے کہ یا تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ حساب لگائیں کہ کتنے سال، 365 سال میں ہوتے ہیں. تو 4 سال کی نمازیں میری ناگاہ ہو گئی ہیں، 5 سال کی نمازیں ناگاہ ہو گئی ہیں.
تو ان نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، فجر کے ساتھ فجر کی قضا، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی قضا، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا، عشاء کے ساتھ عشاء کی قضا، 4 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ 2022 سے شروع کیا تو 2025 کے ختم تک یہ برابر ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھتا رہے۔ 4 سال کی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ 4 سال کی قضا ہوئی ہے، 5 سال کی قضا ہوئی ہے، 6 سال کی قضا ہوئی ہے، تو علماء نے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اگر 5 سال کی قضا ہوئی، 6 سال کی قضا کر لے، صحیح معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے 6 سال کی ہوئی ہوگی، 7 سال کی ہوگی، تو احتیاطی تدابیر، احتیاطی پہلو کو اختیار کر کے اس کو حساب لگانا چاہیے کہ بھئی مجھے تو 5 سال کی اور 4 سال کی اور 7 سال کی اور 8 سال کی اور 10 سال کی قضا کرنی ہے۔ لیکن قضا کرنے سے پہلے اس کو ایک وصیت نامہ بھی تحریری طور پر لکھ کر رکھنا چاہیے کہ دیکھو 2022 سے میں نے یہ شروع کیا ہے اپنی نمازوں کی قضا کو ادا کرنے کا، اور میں روزانہ 1 دن کی نماز قضا کرتا ہوں، اور میری نماز کی تکمیل جو پوری ہوگی 2025 میں ہوگی، 26 میں ہوگی۔ یہ تحریری شکل میں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، 2025 کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ تحریر اپنے ان کے وارثوں کے پاس ملتی ہے، تو وارثین اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ ہمارے باپ کے ذمے، ہمارے بھائی کے ذمے، ہماری ماں کے ذمے 5 سال کی 6 سال کی نمازیں قضا تھی، اور انہوں نے نمازوں کی قضا کے ادا کرنے کا سلسلہ چلا رکھا تھا، لیکن 2022 گزر گیا، 2023 گزر گیا، 2024 ابھی آنے کو تھا، ان کا انتقال ہو گیا، معلوم یہ ہوا کہ 2 سال کی نمازیں ان کی ابھی قضا ہیں۔ بچوں کو اس کا علم ہو جائے گا کہ 2 سال کی نمازیں قضا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس وصیت نامے میں، اس تحریری نامے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میری نمازیں ان قضا شدہ میں سے باقی رہے تو میں یہ وصیت کرتا ہوں اپنے وارثین کو کہ اپنے مال میں سے جتنے دن کی میری نمازیں باقی رہے وہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ اگر یہ وصیت نامہ کوئی لکھتا نہیں اپنی حیاتی میں، صحت کے زمانے میں، تو فرمایا کہ وارثین پر اس کا فدیہ دینا واجب نہیں ہوتا، وہ اپنی نمازوں کی قضا کی سزا بھگتے گا قبر میں جا کر، میدان محشر میں جا کر یا جہنم میں جا کر۔ اگر اس نے وصیت نامہ لکھ دیا ہے، اس تحریر میں یہ بھی درج کیا ہے کہ میری نمازیں پوری قضا ہوں گی 2025 پر، اور اس سے پہلے میرا انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال کا زمانہ اور وہ پوری نماز کے پورا ہونے کا زمانہ حساب لگا کر اگر وہ وصیت نامے میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رسا اس کو کے لیے واجب ہے کہ اس کی جائیداد میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے، اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ فدیہ ادا کرنا پہلے ہوگا، بعد میں وراثت اس کی تقسیم ہوگی۔ اگر کسی نے وصیت نامہ نہیں لکھی ہے تو وہ رسا کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو نمازوں کا فدیہ ادا کرے، اور نہ چاہے تو اپنا اس کا مال پورا آپس میں تقسیم کر لے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی پوری فکر کریں، ورنہ کل قیامت کے دن فدیہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو فدیہ ہے، دنیا میں تو مالوں کے ذریعے سے اپنی کمی کوتاہیوں کی بھرپائی کی جا سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے وہ تو اس کی بھرپائی جو ہوگی وہ جزا اور سزا کے ذریعے سے ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس وقت موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں اور اپنی نمازوں کی قضاؤں کے ادا کرنے کے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں مسائل چلاتے ہیں، وہ کم علم ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، یہ نادانی ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جگہ جگہ اس بات کا حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے۔ سرکار کی بھی نمازیں قضا ہوئی، غزوہ احزاب کے اندر سرکار کی 5 نمازیں قضا ہوئی، سرکار نے ان کی قضا باجماعت ادا فرمائی، باجماعت نماز ادا فرمائی، قضا ہوئی تھی، سارے صحابہ کی بھی ہوئی تھی۔ نماز کے ادا کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، اتنا دشمن کی طرف سے اتنا خطرناک حملہ تھا کہ نمازوں کے پڑھنے کا موقع ہی نہیں تھا،
تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی۔ اور ایک موقع پر یہ ہوا ہے کہ سرکار مدینہ سفر سے واپس آ رہے تھے، دیر تک سفر ہوتا رہا، تھکے ہارے مانے رہے، دو صحابہ کو نگرانی کے لیے اور صبح کی نماز کی بیداری کے لیے طے کیا، لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کو بھی صبح کے آخر وقت میں ان کو بھی آنکھ لگ گئی، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد شعاعیں ان کے اوپر پڑی تو ان کی نیند بیدار ہوئی، اور جب معلوم ہوا کہ نماز قضا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سارے قافلے کو آگے کچھ کرنے کا حکم دیا اور آگے پہنچ کر باجماعت نماز ادا فرمائی۔ حدیث میں ایسی بہت ساری واقعات ہیں، صحابہ کی زندگی میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، اور تابعین علماء اور صلحاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی کسی کا قرض لیتا ہے تو اس قرض کا ادا کرنا واجب ہے، ایسے ہی اللہ کا یہ قرض ہے ہم سب کے اوپر، اس کو ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اس سلسلے میں سہولت کی ہے علماء نے، فقہاء نے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ قضا کی نماز قضا ادا کرنے کے لیے ان اوقات میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں جن اوقات میں نفل اور سنت پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہے، مکروہ اوقات ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کسی آدمی نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں اپنی فجر قضا پڑھوں گا۔ فقہ نے کہا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ دوبارہ اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرنا چاہے تو فجر کی نماز کے بعد وہ قضا سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی عصر کی قضا پڑھنا چاہ رہا ہے، اپنا معمول بنا لیا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد وہ عصر کی قضا کر سکتا ہے۔ تو ایسے اوقات میں بھی جن اوقات میں نوافل اور سنن کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا نماز پڑھنے کا اہتمام جو حضرات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو ان اوقات میں بھی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس سے موقع یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنا پورا حساب کتاب یہاں چکا کر میرے دربار حاضر ہو، تاکہ میں اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کروں، وہ جنت کا فیصلہ کروں، اس کے لیے راحت کا فیصلہ کروں۔ اگر ان مواقع سے، ان سہولتوں سے ہم اور آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان ہے، اس میں دین کا، شریعت کا یا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان مواقع سے ہم، ان سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ جن حضرات نے پچھلے زمانوں میں زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، جیسے کہ قربانی کے سلسلے میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ اس کا تصدق، اس کا صدقہ کرنا، بکری یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایسے قربانی زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ جن حضرات نے سال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، انہیں ایک اندازہ طے کرنا چاہیے کہ فلاں سال میرے پاس اتنا مال تھا، فلاں سال میرے پاس اتنا مال تھا، اس مال کا اتنا زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے، اس مال کا زکوٰۃ کا اتنا حصہ بنتا ہے، وہ ساری رقم رفتہ رفتہ ان کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو یہی وہ مال ہوگا کہ جو جہنم کے اندر آگ بن کر اس کو داغا جائے گا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ جتنے سال کے آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، پہلی فرصت میں اس مال کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس مال کے اندازے کے حساب سے اپنی 2.5% کے حساب سے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ تو تیسری بات سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہوں گے کہ جن مواقع پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک پل صراط پر، اور ایک نام اعمال کے تلنے کی جگہ پر، اور ایک جو ہے میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس موقع پر میزان کے وقت میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہونا، اس کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے والی سب سے وزنی چیز وہ اخلاق ہے۔ اخلاق سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں ہے نیکیوں کے پلے میں۔
اس سلسلے میں حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے. یہ اخلاق کی عمدگی کی ایک علامت ہے، پہچان ہے. جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے گھر میں رہنے والوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ وہ بھلا سلوک کرتے ہیں. حدیث میں حضور علیہ السلام نے ان تین چیزوں کی طرف بہت خاص توجہ دلائی ہے کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کے اہتمام میں کوتاہی نہ ہو، جو کوتاہی ہے اس کی تلافی کی موت سے پہلے کوشش کریں، اور تیسری چیز جو ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلا سلوک کریں، بہتر سلوک کریں، معافی اور تلافی والا معاملہ کریں، احسان والا معاملہ کریں. تو انشاءاللہ ہمارے نیکیوں کا پلہ بھی بھاری ہوگا، اور ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو کر ہم سب جنت کے حقدار بننے کے مستحق بنیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.